اسماعیل صاحب ایک جگہ پہ مناظرہ کرتے، مناظرے پہ سامنے ایک مولوی بیٹھا تھا، مولوی نے کہا مولوی اسماعیل دیکھ تم یہ شیعہ جو بات کرتے ہو گلی کے لیے احد کے میدان میں عرش سے تلوار آئی تھی، مولوی عقل تسلیم کرتی ہے، تلوار بنتی ہے لوہا گرم کرنے سے۔ اب اس نے پنجابی زبان میں کہا، اس نے کہا اللہ پاک کوئی عرشاں تے پٹیاں لائیاں سے کہ وہاں لوہا گرم ہو رہا تو تلواریں بن رہی تھی، چل چھوڑ شیعوں کو پاگل بنایا کر، ہمیں بات بتانی ہے تو کسی دلیل کے ساتھ بتا، جنت سے تلوار ہے، عرش سے تلوار ہے، عرش سے تلوار کیسے آ سکتی ہے؟ وہاں تلواریں بنتی ہیں۔ مولوی اسماعیل نے ایک لمحہ دیر نہیں کیا، مولوی صاحب حافظ ہیں؟ اس نے کہا بے شک۔ پڑھا ہے قرآن؟ اس نے کہا بے شک۔ یہ لکھا ہے کہ موسیٰ کی قوم کے لیے جنت سے کھانے آتے تھے؟ ہاں جی عرش سے کھانے آتے تھے۔ فرمایا جہاں دیگیں پک سکتی ہیں آدھا کلو لوہا گرم نہیں ہو سکتا۔ وہاں دیگیں پک سکتی ہیں۔ موسیٰ پیچھے موسیٰ کی قوم، بس ختم کروں، موسیٰ کی قوم، موسیٰ بچا کے لے گیا، آگے آگے دریا، دریا کا آنا تھا، موسیٰ کی قوم نے دریا دیکھا، قرآن نے پورا واقعہ لکھا ہے، آگے دریا پیچھے فرعون، موسیٰ کی قوم نے کہا مروا دیا موسیٰ تو نے، آگے بھی موت، آگے جائیں دریا میں گرے، پیچھے جائیں فرعون مارے، منہ آسمان کی طرف، میرے مالک اب کیسے بچاؤں؟ فرمایا موسیٰ پریشان نہ ہو، میں نے تجھے عصا معجزے میں دیا۔ موسیٰ نے عصا مارا دریا پہ، قرآن کہتا دریا میں رستہ بن گیا، رستہ بننا تھا پھر قبیلے قوم میں 12 تھی، سب نے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ گیا، نہیں پہلے ہم، دوسرے کا نہیں پہلے کلمہ میں نے پڑھا تھا پہلے میں، تیسرے کا نہ زیادہ محبت میری ہے موسیٰ کے ساتھ پہلے میں۔ اب موسیٰ دیکھ رہا رستہ بنا ہوا اور وہ لڑ رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا میرے مالک یہ قبیلے 12 ہیں، قومیں 12 ہیں، ہر ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کرنے کا خواہش مند ہے، رستہ تو نے ایک بنا دیا ہے۔ فرمایا موسیٰ پریشان نہ ہو، دوبارہ عصا دریا پہ مار۔ موسیٰ نے دوبارہ عصا دریا پہ مارا۔ قرآن کہتا قرآن کہتا رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12۔ آپ چپ ہو گئے، ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں، نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن۔ اللہ نے ایک معصوم کو اتنی طاقت دی ہے، ایک معصوم کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ 12 قومیں پار کروا سکتا ہے۔ 12 معصوموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کو پار کروا لے، اس ایک نے 12 پار کروا دیے۔ موسیٰ لے کے گزر گیا، فرعون بھی پیچھے اسی رستے سے۔ جب فرعون اسی رستے سے آیا تو موسیٰ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون بھی آ رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا میرے مالک معجزہ میرے لیے ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں آیا ہے؟ فرمایا تو اپنے لے کے نکل۔ تو میرے مالک یہ پیچھے دریا کے اس کنارے پہ پھر یہ پیچھے آ جائے گا۔ فرمایا تو پریشان ہو، تو اپنے بچا، انہیں ذرا اندر آنے دے، انہیں اندر آنے دے۔ میرے مالک فرعون آ گیا ہے۔ فرمایا میں نے صرف فرعون نہیں مارنا، آخری فرعونی بھی مارنا ہے۔ بات ذہن میں ہے، امام اچھا ہو تو پار، امام برا ہو تو غرق۔ موسیٰ اپنے بچا کے نکل گیا۔ قرآن کہتا موسیٰ کا آخری دریا سے پاؤں نکال رہا تھا، فرعون کا آخری دریا پہ پاؤں رکھ رہا تھا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے اس دن نیل کی لہروں پہ وحی کی تھی کہ تیرا صرف ایک ہی کام ہے، موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے، موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ جانے کون سا ہاتھ ہے جو کشکول بن کے امیر المومنین کی دہلیز سے جملے پہ خیرات لے لے گا۔ اس کا مطلب ہے میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، اس بات پہ قرآن نے ثابت کر دیا ہے اگر وہی پانی پہ ہو سکتی ہے تو وہی آگ پہ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ قیامت والے دن دوزخ کی آگ پہ وہی کر دے گا۔ علی والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، علی کے دشمنوں کو چھوڑنا نہیں، سارے غرق۔ امام برا تھا، حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے کہ سامری جادوگر، یہ فرعون کے دربار کا سرکاری جادوگر تھا۔ ہاں فرعون نے اسے اپنے دربار میں ایک عہدے پہ فائز کیا ہوا تھا۔ سب سے بڑا فرعون کے دور کا جادوگر یہ تھا۔ یہ فرعون کے دربار میں بیٹھ جاتا، جو لوگ فرعون کو اللہ نہ مانتے یہ انہیں اپنے جادو کے ذریعے سے فرعون کی خدائی منواتا تھا۔ فرعون پیسے دیتا تھا، رتبہ دیتا تھا، مقام دیتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ دریا سے بندے بچا کے باہر نکلے نا، بڑی سننے والی بات ہے، موسیٰ باہر نکلا تو موسیٰ نے اپنے بندے پورے کرنے شروع کیے کہ سارے آ گئے۔ جب بندے پورے کر رہا تو ایک بندہ وہ منہ چھپا رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا یہ کون ہے؟ جب موسیٰ قریب گیا تو وہ سامری جو سب سے بڑا دشمن تھا
موسیٰ نے کہا تو کیسے آ گیا؟ اسے ڈرتے ہوئے اسے کہا جی آخری ٹائم پہ میں نے فیصلہ تبدیل کر لیا. ہائے 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 ہائے، بالکل آخری وقت میں. ساری زندگی میں اس کے دربار میں رہا، وہ نوازتا رہا، میں آیا اسی کے ساتھ تھا. جب تو دریا میں تو نے یوں اپنا گھوڑا ڈالا نا تو میں پریشان ہوا. میں نے کہا پانی میں گھوڑا؟ تو میں نے دیکھا رستہ تھا. این ٹائم پہ میں نے فیصلہ تبدیل کر لیا. میں نے وہیں کھڑے ہو کے معافی مانگی، اس پہ کی لعنت. میں آ گیا تیرے پیچھے، میں تیرے پیچھے آیا تو میں گزر آیا، میں بھی نکل آیا. موسیٰ نے منہ آسمان، میرے اللہ یہ کیوں بچ گیا؟ فرمایا یہ نہیں بچا، امام اچھا تھا. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ امام بہتر تھا. پھر اس نے موسیٰ کے ساتھ پھر منافقت کی. حضرت موسیٰ چلے گئے کوہ طور پہ 40 دن کے لیے. اس نے پیچھے سے کیا کام کیا؟ اس نے سونا اکٹھا کر کے پگلایا، اس نے بچڑا بنایا اور یہ بچڑے کو اشارہ کرتا، بچڑا بولتا. اس نے لوگ اکٹھے کیے جو موسیٰ کے امتی تھے، وہ سارے اس کو ماننے شروع ہو گئے کہ یہ بھی ہمارے جیسا ہی ہے. اس نے کہا میری بات سنو، اس کا اللہ تو نظر نہیں آتا اور تم سجدہ کرتے ہو. یہ دیکھو میں نے، یہ سامنے بات کرو، یہ تم سے بات کرے گا. اب اتنا شعور تو ان کے پاس تھا ہی نہیں. فرعون کے دور کے لوگ تھے، انہوں نے فوراً کہا. اس نے کہا پھر اس کا مطلب کیا؟ اس نے کہا اسے سجدہ کرو. انہوں نے اسے سجدہ کرنا شروع کر دیا. جب موسیٰ کوہ طور سے واپس آئے، جناب ہارون سے پوچھا امت؟ اس نے کہا کون سی امت؟ قرآن میں پورا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ جلال میں آئے اور قرآن کہتا ہے جناب ہارون پہ لپکے کہ تو نے میرے بعد امت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا میں نے نہیں کیا. وہ جو سامری جسے بچایا تھا نا، یا میرے بادشاہ حسین ایک بندہ بول پڑے لیکن اس جملے پہ بول پڑے. یہ شروع سے عادت ہے، جنہیں نبی بچا لیتے ہیں یہ بعد میں نبیوں کے مقابلے پہ آ جاتے ہیں. آئے آئے، جنہیں نبی بچاتے ہیں یہ بعد میں اسی نبی سے دشمنی کرتے ہیں جو پتھر مارتے ہیں. اچھا تو یہ سامری کا کام ہے؟ ہارون نے کہا جی جناب سامری کا. یہ اس اب اللہ کو بتا، یہ جس کو بچایا تھا نا یہ سجدے وہ کروا رہا ہے. موسیٰ بڑا جلال والا نبی تھا. اللہ کے نبیوں میں موسیٰ غضبان کا اسے اللہ نے غضب والا موسیٰ، اتنا جلال والا نبی تھا. جلال میں موسیٰ نے عصا پکڑا، دوڑا سامری کے گھر کی طرف. جب سامری کے دروازے پہ موسیٰ کو دیکھا تو سامری کیا کانپنے. اس نے کہا موسیٰ بات سن، مارنا تو نے، مرنا میں نے. میں قرآن ہے جو آپ کے سامنے پورا واقعہ ہے. تو نے مارنا ہے، میں نے مر جانا ہے. میری بات سنے گا؟ مار کیوں رہا ہے مجھے؟ قصور میرا ہے؟ قصور امت کا ہے؟ کیوں کیا انہوں نے سجدہ؟ موسیٰ نے ڈنڈے کے ساتھ اسے پوچھا کہ موسیٰ نے کہا تو پیچھے ہٹ، بچڑا دکھا، وہ سامنے لانا جسے تو سجدہ کروا رہا ہے وہ لا. اس نے کہا موسیٰ تو کرنا کیا چاہتا ہے؟ موسیٰ نے کہا دکھا مجھے، بچڑا دکھا. یہ گیا، اس نے وہ کپڑا اٹھایا، وہ سونے کا بچڑا موسیٰ کے سامنے بے جان کھڑا کر دیا. اب حضرت موسیٰ نے یہ کیوں کیا؟ اس لیے موسیٰ کو پتا تھا کہ یہ ہے جادوگر، یہ جادو کے ذریعے اسے بلواتا ہے. موسیٰ کو پتا تھا کہ یہ میرے سامنے جادو کر نہیں سکتا کیونکہ نبیوں کے آگے جادو نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیے گا، جادوگر جادو کے ذریعے سے چیز کو تبدیل نہیں کرتا، دیکھنے والے کی آنکھوں کو کنٹرول کرتا ہے. وہ دماغ کو اس طرح کنٹرول کر لیتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے دیکھنے والے کو وہ چیز ویسی نظر آتی. آپ نے دیکھا نہیں ہوتا لاری اڈے پہ بندے کھڑے ہوتے ہیں، بس اس ڈبے سے پتہ نہیں اب کیا نکلنے والا، پتہ بعد میں نکلا ڈبے سے کچھ نہیں نکلا، جیب سے بٹوا نکل کے. وہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شعبدہ بازی ہے، وہ جکڑ لیتے ہیں دیکھنے والے کو. بالکل یہی شعبدہ بازی. موسیٰ نے کہا تو دکھا، وہ سامنے آ گیا. موسیٰ نے کہا بلا اسے، بلا. موسیٰ کو پتا تھا کہ اگر ہوا یہ جادو تو یہ نہیں بولے گا کیونکہ میری آنکھوں پہ جادو ہونا نہیں. موسیٰ چھوٹا نبی ہے، ہمارا نبی سردار ہے. چھوٹے کے سامنے جادو نہیں ہوتا اور بڑے کے اوپر جادو ہو جاتا ہے. یہ بات عام ہوئی ہے. جادو تو نبیوں پہ بھی ہو گئے تھے، نبی کی ذات پہ جادو نہیں ہوتا. جادو ہے شیطان کا بہانہ.
نبی ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت، اور اللہ کی حجت پہ شیطان کا بہانہ نہیں چلتا۔ اس موضوع پہ نہیں جانا، اس بات پہ پھر کبھی بحث ہوگی۔ موسیٰ نے کہا بلا اسے، اس نے کہا بلاؤں؟ موسیٰ نے کہا بلا۔ اس نے کیا اشارہ، بچڑا بول پڑا۔ جب بچڑا بولا، قرآن کہتا اب موسیٰ پریشان ہوا۔ موسیٰ نے قریب آ کے کہا دیکھ سامری، صرف مجھے اتنا بتا، فما خطبکم یا سامریہ، سامری مجھے صرف اتنا بتا یہ بولا کیسے؟ نبی محو حیرت ہو گیا، نبی حیران ہو گیا۔ نبی نے کہا فما خطبکم یا سامریہ، قرآن، سامری مجھے صرف اتنا بتا یہ کیسے بولا ہے؟ سامری نے کہا میں بتاؤں؟ بتا۔ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں؟ ہاں بتا۔ جب تو دریا میں رستہ بنا کے جا رہا تھا، میں تیرے پیچھے آ گیا تھا، میں جادوگر تھا، میں نے ذہن میں سوچا یہ دریا میں رستہ کیسے بن گیا۔ رات اندھیری تھی، میں نے تیرے آگے ہو کے دیکھا، تیرے آگے بھی گھوڑے پہ کوئی تھا۔ کوئی بندہ تو ہو جو محنت پہ بولے۔ پوری تقریر کا میں نتیجہ دے دینے لگا ہوں، پوری تقریر کا نتیجہ دینے لگا ہوں، قرآن نہ ہو میں گردن کٹواؤں گا۔ اس نے کہا تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان تھا، تیرے آگے بھی گھوڑے پہ جوان تھا، جیسے میں فرعون کو چھوڑ کے تیرے پیچھے آیا تھا نا، ویسے میں تجھے چھوڑ کے اس کے پیچھے چلا گیا۔ آئے آئے جب میں اس کے پیچھے گیا تو وہ گھوڑا جہاں سے اپنے سم اٹھا، دیر میری طرف کرنا، آخری صدر لہو نہ کرنا، وہ جہاں سے گھوڑا اپنے سم اٹھاتا تھا وہاں سے زمین سے نور نکل رہا تھا۔ وہ کہتا میں نے گھٹنوں کا سہارا لیتے ہوئے اس گھوڑے کے سم کے قریب گیا، اس کے نیچے سے جو بچی ہوئی مٹی تھی میں نے سم کے نیچے والی مٹی اٹھائی، فَقَتَبَتْ عَلَيْهِ، اسے اپنی جیب میں چھپایا۔ یہ وہی مٹی ہے، آئے آئے یہ وہی مٹی ہے جو میں نے اس بچڑے میں ڈالی، اور بچڑے نے بولنا شروع کر دیا۔ ادھر رکھوں گا میں شیعہ کتابوں کے ڈھیر، ادھر رکھتا ہوں میں سنی کتابوں کے ڈھیر۔ جب ہم نے شیعوں سے پوچھا یہ کون تھا جو موسیٰ کی آگے تھا، اس نے کہا یہ وہی تھا جو نبیوں کا حاجت روا ہے، جو نبیوں کا مشکل کشا ہے، یہ حیدر کرار تھا۔ سنیوں نے کہا نہیں نہیں، یہ علی بن ابی طالب نہیں تھے، یہ جناب جبریل تھے جو اللہ کے حکم کے ساتھ موسیٰ کو رستہ دکھا رہے تھے۔ چل میں سنی بھائیوں کی مان لیتا ہوں، یہ جبریل تھے۔ مجھے بتا جبریل ہے کون؟ جبریل ہے علی کا نوکر، جبریل ہے حسنین کا شاگرد، جبریل ہے زہرا کے بیٹوں کا درزی۔ غیرت کر، جس کے نوکر کے گھوڑے کے سم میں اتنی طاقت ہے، اس کے بیٹے کے ذوالجناح میں کتنی طاقت ہے۔ جس کا نوکر جس گھوڑے پہ بیٹھ جائے اس گھوڑے میں اتنی طاقت آ جائے۔ اور میرے بارہویں کا کمال الدین و تمام نعمہ میں فرمان ہے، میرے مالک فرماتے جب ہمارا آخری بیٹا آئے گا، جو شیعہ امام کی سواری کے ساتھ مس ہوگا اس کے پاس بنی اسرائیل کے نبیوں جتنا اختیار ہوگا۔ جس نے قائم کی سواری کو مس کر لیا، جس نے 12ویں کی سواری کو چھو لیا۔ وقت تمام ہو گیا، آخری ایک سطر پڑھوں کیونکہ یہ قائم کے دن ہے، منسوب ہے نا میرے بادشاہ کے حدیث، ہادی امام کے ساتھ منسوب ہے، تو ہادی کا ایک فرمان، ایک مجرب ترین عمل بتاؤں۔ کتنا مجرب بتانے لگا ہوں صادق شاہ جی، دیکھیں کتنا مجرب ہے۔ تم میں سے جو چاہتا ہو کہ میں نہ مروں، جس دن مرنا نہ چاہو اس دن کے لیے عمل بتانے لگا ہوں۔ اجازت ہے؟ 7-8 بندوں نے کہا یہ بعد میں مجھ سے گاڑی میں آگے پوچھ لینا۔ کتنا بڑا عمل میں بتانے لگا ہوں کہ موت سے بچنے کا۔ اگر میں یہیں پہ مائک پہ اعلان کرتا نا، جو صاحب کے ایک حکیم ہے، سرگودا ہوتا ہے تو وہ ایک دوائی دیتا ہے، بندہ مرتا نہیں۔ بندوں نے مجھے وہاں تک نہیں جانے دینا تھا، کوئی نمبر کوئی ایڈریس، ہماری رشتہ داری بھی وہاں ہے، منگوا بھی جلدی سکتے ہیں۔ میں زہرا کے بیٹے کی زبان سے تمہیں بتانا چاہتا ہوں، موت سے بچنا چاہتے ہو تو کیا کرو۔ امام فرماتے جس دن چاہتے ہو تمہیں موت نہ آئے، صبح کو آنکھ کھلے، آنکھ کھلتے ہی پہلا لفظ کہو السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔
بندے پریشان ہو گئے کہ سلام کیا اور موت سے کیسے بچ گئے. سلام کہنا ہے سنت، جواب دینا ہے واجب. تم سلام کرو گے، زہرا کا بیٹا نرجس کا چاند تجھے جواب دے گا. اور جب امام کہے سلامتی ہو، پھر موت کیسے آ سکتی ہے؟ موت نہیں آئے گی. 12ویں سے جڑ کے رہنا، قائم سے توسل میں رہنا. جس شہر کا ایک بندہ، جس گاؤں کا بندہ، جس کے گھر کا خاندان کا رشتہ دار حکومت میں چلا جائے، وہ بندہ پاؤں زمین پہ نہیں رکھتا. وہ بندہ کہتا اب کام کروائیں گے، اب ہماری حکومت آئی ہے. جو کام کسی نے کروانا مجھے بتایا حکومت ہماری ہے. تمہیں کسی کے دروازے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم جس کے نوکر ہو اس کی کائنات پہ حکومت ہے. ہو پڑھے علی ولی اللہ اور بیٹھا ہو کسی ایم این اے کے دروازے، ماتم حسین کا کرتا ہو اور بھیک مانگے کسی منسٹر سے، تمہارے اندر والی طاقت کہاں گئی؟ تمہیں طریقہ کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں ڈاکٹروں کے ہاسپٹلوں کے باہر لمبی لمبی لائنیں لگی ہیں؟ وہ ان کی لائنیں ہیں جن کا دینے والا کوئی نہیں. میرا بادشاہ فرماتا ہے کہ میں شیعوں سے ملتا ہوں، مجھے پہچانتا کوئی نہیں ہے. ایک بندے نے توقیع لکھی اور توقیع میں پوچھا مولا آپ کب ملتے ہیں؟ فرمایا جب تم روتے روتے چپ ہو جاتے تمہیں پتا ہے تمہیں چپ کون کرواتا ہے؟ 12ویں کا لفظ نہ ہو میں تیرا مجرم. میرا امام فرماتا ہے میرے شیعوں میں تمہارے رخسار سے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کروں. امام فرماتے نہ جایا کرو دنیا میں کسی کے پاس، نہ مانگا کرو کسی سے. مجھے شرم آتی ہے کہ تم میرے اور کسی سے مانگ رہے ہو. تم یہ بھی مانگتے ہو کہ میں زندہ ہوں، حاضر ہوں، موجود ہوں، تمہیں دیکھ رہا ہوں. اتنا کر لیا کرو. رات کو سوتے وقت معصوم کا فرمان ہے، بادشاہ کا 12ویں کا، مولا فرماتے سونے سے پہلے مجھ سے سرگوشیاں کیا کرو. سرگوشی کرنا کیا؟ چپ کے باتیں کیا کرو. جب سارے سو جائیں تکیے پہ سر رکھ کے مجھے اپنے درد بتایا کرو. مولا مجھے یہ بھی تکلیف ہے، مولا مجھے یہ بھی حاجت ہے. امام کہتے تو ایک بار مجھ سے اس طرح مانگ تو صحیح. صبح کا سورج نکلنے سے پہلے تیری مشکلیں حل نہ کرو، مجھے نرجس کا لال نہ کہنا.